ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس عظیم مجلس کا حصہ بنایا. رمضان کے اس مبارک لمحات میں پروردگار نے مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق بخشی کہ تھوڑی دیر اس کے گھر میں جمع ہو کر کچھ دین کے حوالے سے کچھ باتیں سنائیں تاکہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہو، ہماری سوچ میں نکھار پیدا ہو اور پروردگار میرے اور آپ کے دینی حال کو بدل دے. اسی عظیم مقصد کے ساتھ میرے اور آپ کی اس مبارک مجلس میں حاضری ہوئی ہے. جیسا کہ اعلان ہوا کہ آج کی ہماری خصوصی نشست بیٹھک نوجوان مسائل، اسباب اور علاج، اس موضوع کو لے کر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر گفتگو کریں گے. ویسے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ مختلف مقامات پر اہل علم نوجوان کو موضوع بناتے ہیں اور نوجوان کے حوالے سے اپنے افکار اور خیالات کو پیش کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آخر کار اس ٹاپک کو سلیکٹ کیوں کیا جاتا ہے، کہ اس موضوع کو ہم انتخاب کیوں نہ کریں؟ یہ نوجوان کل کے شہسوار ہیں. اگر ہم نے نوجوانوں پہ توجہ دی اور ان کی تربیت صحیح معنی میں اگر ہو جائے تو گویا کہ ہم نے ایک مثالی باپ کو امت کے حوالے کیا. اگر نوجوانوں کی صحیح تربیت ہو جائے تو گویا کہ ایک مثالی شوہر کو ہم نے عورت کے حوالے کیا. اگر نوجوانوں پر توجہ دی جائے، اگر ان کو کھنگالا جائے، نکھارا جائے، سنوارا جائے تو گویا کہ ایک مثالی ذمہ دار کو ہم نے امت کے حوالے کیا. اگر نوجوانوں کی صحیح تربیت ہو جائے تو ایک مثالی متولی کو ہم نے مساجد کے حوالے کیا. اگر نوجوانوں کی صحیح تربیت ہو جائے تو ایک مثالی مسلمان کو ہم نے عام انسانوں کے حوالے کیا. ضروری ہے نا کہ نوجوان آج جس مرحلے سے گزر رہے ہیں کل کے وہ ایک اہم فرد ہوں گے، معاشرے کے اپنے خاندان کے اہم فرد ہوں گے، اپنی سوسائٹی کے اہم فرد ہوں گے. اگر ان نوجوانوں پہ ہم نے فوکس کیا اور ان کو کھنگالنے، نکھارنے، سنوارنے اور بنانے کی کوشش کی تو گویا کہ یہی نوجوان کل قوم و ملت کے بڑے عظیم سرمایہ ثابت ہوں. اور وہی بات نوجوان لڑکیوں کی ہے. اگر نوجوان لڑکیوں کی تربیت ہو، ان کی ذہن سازی ہو تو گویا کہ ہم نے ایک مثالی بیوی کو شوہر کے حوالے کیا. اگر ان پر صحیح ہم نے محنت کی، اگر ان کی تربیت ہو جائے نوجوان لڑکیوں کی تو آج جس کی اشد ضرورت ہے ہمارے بچوں کو کہ ایک مثالی ماں کے لیے آج ہمارے بچے ترستے ہیں تو گویا کہ ایک مثالی ماں ہم نے بچوں کو فراہم کیا.
یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج ہمارے بچے مثالی ماں کو لے کر ترستے ہیں۔ اگر مثالی ماں ہمارے اپنے بچوں کو فراہم ہو جائے نا، واللہ وہ گھر جنت نما ہے، وہ جس گھر میں مثالی ماں اپنی زندگی گزارتی ہے۔ مثالی ماں، یہ کیسے ہوگا مثالی ماں کا کردار؟ نوجوان لڑکی کی تربیت اور ان کی فکر جب اہل علم اور معاشرے کے احباب، ذمہ دار، سرپرست، والدین جب فکر کریں، محنت کریں، تب چل کے یہ لوگ تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ نوجوان کا انتخاب کیوں کرتے ہیں، کیونکہ یہی کل قوم کی بڑی اہم ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو اللہ نے بھی اس مرحلے پر توجہ دی، اور اللہ کے نبی نے بارہا مختلف مقامات پر آپ نے اس مرحلے کو لے کر صحابہ سے اپنی گفتگو فرمائی۔ قرآن مجید کی وہ آیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، سورہ روم 20/1 پارے کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کو کس سے تعبیر کیا؟ دیکھو، زندگی کو 3 مرحلوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ زندگی کے ان تینوں مراحل کو اللہ نے اس ایک آیت میں ذکر کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ بچپن میں ہر بچہ کمزور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اپنی ضرورت خود وہ پوری کر نہیں سکتا۔ کیا ہے کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں مولانا ہمارے یہاں پر بچہ ہے جو اپنی پوری ضرورت خود پوری کر لیتا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کمزوری کا مرحلہ ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سمجھ سکے، آگے بڑھ سکے، اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو دور کرتے ہیں، طاقت عطا کرتے، توانائی عطا کرتے، تندرستی عطا کرتے، ضروریات خود پوری کرنے کی صلاحیت اللہ عطا کرتے، اور اسی کو ہم جوانی کا مرحلہ کہتے ہیں، جو کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے پاس ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کی طبیعت اور مزاج، صرف نوجوانوں میں یہ مزاج آپ کو نظر آئے گا، اور اسی کو اللہ نے قوت سے تعبیر کیا، ایک طاقت ہوتی ہے، انرجی، جسے ہم جو ہے انرجی اور طاقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ زندگی کا دوسرا بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور اس جوانی کے مرحلے کے بعد ہر انسان، اللہ تعالیٰ تمام کی زندگی میں برکت نازل فرمائے، اللہ تمام کی زندگی کو ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دراز سے دراز فرمائے۔ جو تیسرا اور آخری مرحلہ ہے وہ بڑھاپے کا مرحلہ ہے۔ جب انسان بڑھاپے کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو پھر گویا کہ بچپن کا مرحلہ لوٹ آتا ہے۔ انسان خود اپنی ضروریات پوری کر نہیں سکتا، وہ اوروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے بچوں سے کہا گیا، نوجوانوں سے کہا گیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف۔ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ جائیں، یا ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ جائے، یاد رکھنا ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ان کی دل جوئی کا سامان فراہم کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، اور انہیں اف تک نہیں کہنا چاہیے، اور ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرنا، اے اللہ میرے ماں باپ عمر کے ایسے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں جو تیرے رحم کے محتاج ہیں، جو تیرے کرم کے محتاج ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اے اللہ ان بوڑھے ماں باپ پہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، بچپن میں میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا تھا۔ دیکھو آپ، جب انسان بڑھاپے کے مرحلے میں چلے جاتا ہے وہاں کیئرنگ ہونی چاہیے، توجہ دینی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی طبیعت کو برداشت کرنا چاہیے۔ جب بڑھاپے کے مرحلے میں انسان پہنچتا ہے تو مزاج بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، اور انسان کو اپنی طبیعت پہ قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، بہت سارے امراض میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان زیادہ مستحق ہے کہ اس کے مزاج کو سمجھا جائے، اس کے مزاج کو برداشت کیا جائے، اور اس کے مزاج کو سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ بہت ضروری ہے نوجوانوں، یہ معاشرے کے بوڑھے احباب کی قدر کرنا یہ نوجوانوں پہ لازم ہے۔ بات آئے گی آگے کہ نوجوان اور بوڑھے اور بزرگ احباب کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ نے اس آیت میں 3 مرحلے ذکر کیے، بچپن کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ اور بڑھاپے کا مرحلہ، اور کہا اللہ نے ان 3 مراحل میں جو قوت و طاقت سے بھرپور جو مرحلہ ہوتا ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اس میں توجہ دیتے ہیں اس مرحلے پر۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، بڑی عظیم اور مشہور حدیث۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ہر انسان کا قدم کل قیامت کے دن اس وقت تک آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی انسان کے قدم کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ آگے یہ قدم اسی وقت بڑھیں گے جب 5 چیزیں ہماری وہاں پر کلیئر اور صاف ہو جائیں۔ پہلی چیز عن حیاتہ فیما افنا، دوسری چیز وعن شبابہ فیما ابلا، تیسری چیز وعن مالہ من این اکتسب، چوتھی چیز وفیما انفق، اور 5ویں چیز وفی علمہ ماذا عمل۔ اللہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے ہر انسان سے۔ ایک زندگی کے بارے میں، زندگی کو کہاں کھپایا، کہاں صرف کیا، کن کن کاموں میں لگایا۔ جوانی کے بارے میں پوچھیں گے، جوانی کو کن کاموں میں صرف کیا۔ مال کے بارے میں پوچھیں گے کہ مال کو کہاں سے کمایا۔ پھر اسی مال کے بارے میں ایک اور سوال ہوگا کہ اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں صرف کیا اور کہاں خرچ کیا، اور آخری سوال ہوگا اپنے علم پر کہاں تک تم نے عمل کیا۔ زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں اور علم کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھیں گے۔ تو زندگی میں تو جوانی شامل اور داخل ہے نا، تو پھر بھی زندگی کے بعد جوانی کیوں؟ زندگی میں تو جوانی شامل ہے، لیکن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر ان کی اپنی جوانی کا وہاں پر سوال کریں۔ بتاؤ، جوانی کا ایک ایک لمحہ تمہیں اللہ کے پاس حساب دینا ہے اے نوجوانوں، کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ جوانی بڑی عظیم امانت ہے اللہ کی، یہ جوانی بڑی عظیم امانت ہے اللہ کی۔ اس امانت میں خیانت نہ کرنا، اس جوانی کی قدر کرنا، اور اس جوانی کو صحیح رخ پہ لگانا، اور اس جوانی میں اللہ کی بندگی بجا لانا، اور اس جوانی میں اپنے دامن کو پاک و صاف رکھنا، اور جوانی کے مرحلے کو بے داغ گزارنا، جوانی کے مرحلے میں ہر ایک کے کام آنا، یہ ہر نوجوان سے مطلوب ہے۔ بڑا عظیم سرمایہ ہے، لمحہ لمحہ اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے۔ اسی لیے ہم اس موضوع پہ بحث کرتے ہیں، اور وہ حدیث بھی آپ کے ذہن میں ہوگی، کیا پیاری حدیث ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کا مجھے اور آپ کو مصداق بنا دے۔ اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیا پیاری خوشخبری ہمارے نبی نے سنائی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سنا ہے آپ نے بارہا یہ حدیث علماء سے،
सबअत युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि कल क़ियामत के दिन 7 ऐसे खुश नसीब अहबाब होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपना साया नसीब फरमाएंगे, जिस मौके पर वहां कहीं कोई साया ना होगा, हर कोई साए की तलाश में होगा। अल्लाह ताला 7 अफराद ऐसे होंगे जिन्हें अपना साया अता फरमाएंगे। उनमें से एक आदमी कौन होगा? शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह के हवाले कर दिया। वो नौजवान अल्लाह का बड़ा महबूब होता है जो अपनी जवानी को अल्लाह के नाम कर दे, दीन के नाम कर दे, कुरान के नाम कर दे, किताब और सुन्नत के नाम कर दे। ये नौजवान बड़ा महबूब होता है। ऐसी जवानी हम गुजारना कि हम अगर जवानी के मरहले में इंतकाल भी हो जाए ना, तो हमारी ये जवानी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाए। इसकी जरूर कोशिश करो नौजवान। जवानी हमारी ऐसी हो, अगर इसमें हमारी मौत भी आ जाए, ये जवानी काफी है हमें बख्शने के लिए, अल्लाह के पास ऊंचा मकाम बनाने के लिए हमारी जवानी काफी हो जाए। ऐसा मकाम हम बनाना अपने आप को। इसीलिए अल्लाह के नबी ने उभारा नौजवानों को कि शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। देखिए, नौजवान परवान चढ़ते हैं। माफ कीजिएगा कि सवाल ये है कि हमने जवानी को कहां लगाया है। लगाते जरूर, कहीं ना कहीं लगाते। हमने अपनी जवानी को कहां लगाया है? ऐसे कामों में लगाया है कि जिनसे हमारी दुनिया बन रही है, आखिरत संवर रही है। फया मरहबा ऐ नौजवान, आप ही अल्लाह के वली हैं, आप ही अल्लाह के अजीज हैं, आप ही अल्लाह के महबूब हैं, आप ही अल्लाह से करीब हैं, क्योंकि आपने जवानी को सही सिमत और सही रुख आपने लगाया है। लेकिन नौजवानों, जब आप खंगालेंगे ना अपनी जवानी को, समझ में आएगा कि अल्लाह के लिए कितना आपने खपाया और इस दुनिया के लिए आपने कितना खपाया। यहां तौबा करना, यहां वाकई मानना, एतराफ करना, हाँ मौलाना मुझसे गलती हो रही है, मैं अपनी जवानी को बेदाग नहीं गुजार रहा हूं, मेरी जवानी तो दागदार नजर आ रही है। देखिए, जवानी एक पर्दा है, वो पर्दा बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई छेद ना हो, सुराख ना हो। अल्लाह ताला ये पर्दा हर नौजवान के हवाले कर दे। अब उस पर्दे की हिफाजत करना हर नौजवान की जिम्मेदारी। पर्दा कैसा हो? बिल्कुल साफ हो और पर्दे में कोई सुराख ना हो। जैसे जैसे हम कोई गलती करते हैं ना, एक एक छेद उसमें पड़ता जाता है। ये जरूरी है नौजवानों, देखो आप इस पर्दे में कितना छेद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह उस पूरे पर्दे को हमने तार तार कर दिया, उस पूरी चादर को हमने चाक कर दिया, उस पूरी चादर को और पर्दे को हमने फाड़ दिया। ये गौर करना हर नौजवान की जिम्मेदारी, कहीं कोई छेद ना आए। अगर छेद आ जाए ना, उसे तौबे से उसे फिल कीजिएगा, उसे ताल्लुक़ बिल्लाह से उसे फिल कीजिएगा, अल्लाह से इल्तिजा मांग के उसे फिल कीजिएगा, अल्लाह से गिड़गिड़ा के उसे फिल कीजिएगा। जहां कहीं कोई छेद होता है, उसकी सिलाई किससे होती है? तौबे से उसकी सिलाई होती है, ताल्लुक़ बिल्लाह से उसकी सिलाई होती है, मस्जिद को आने से उसकी सिलाई होती है, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने से उसकी सिलाई होती है, और अल्लाह के दीन की बातें सुनने से उसकी सिलाई होती है, खैर की मजलिसों में बैठने से उसकी सिलाई होती है। छेद आ सकते हैं, लेकिन छेद को बाकी रखना नहीं। अब बताएगा कौन? है कि नहीं? अब बताने वाला तो होना चाहिए ना कि भाई आपकी चादर में और आपके उस जो है पर्दे में, स्क्रीन में कितने छेद हैं और कितने सुराख हैं। कौन उलमा बताएंगे, मुआशरे के बुजुर्ग अहबाब बताएंगे, आपके सरपरस्त बताएंगे, आपके वालिदैन बताएंगे, और आपके वो अहबाब बताएंगे जो आपके खैर खाओ, और उनकी बात सुनना। वरना नौजवान क्या है, अगर वो छेद बताने वाले हो ना, नाराज हो जाते। होते नहीं होते बताइए आप?
ہماری سوسائٹی کا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ نوجوان ان سے دور بھاگتے جو چھید کو چھید بتائیں. چھید سمجھتے نا آپ لوگ؟ کسے بولتے ہیں چھید؟ سوراخ، ہول، جیسے سوراخ ہے نا تو اس کو چھید بولتے ہیں، سوراخ بولتے ہیں. تیلگو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟ کنم. اچھا، بارک اللہ فیک. تو وہ چھید، سوراخ، سوراخ کو سوراخ بتانے والے کوئی ہوں، نوجوان ان سے اپنا دامن چھڑا دے. ارے وہ تو آپ کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، وہ تو آپ کو بنانا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کی چادر کو سنوارنا چاہتے ہیں. یہ زندگی جوانی کی ایک چادر نما ہے. ہماری وہ چادر ایسی ہو جو بالکل بغیر چھید کے ہو، اور سوراخ کو سوراخ بتانے والا اگر کوئی آئے اس کی قدر کیجئے گا اور قدر کی نگاہ سے اسے دیکھیے گا، آپ کی اصلاح ہو جائے گی. اسی لیے آپ صحابہ اکرام کو دیکھیے گا، اللہ کے نبی کی خدمت میں نوجوان اکثر آیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے پاس اسی چھید کو دور کرنے کے لیے. ایک روایت ہے جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتيان حزاوير تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فرماتے ہیں جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ہم چند نوجوان اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم چند نوجوان اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، عقیدے کو سیکھا. قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے عقیدے کو سیکھا، اور عقیدہ سیکھنے کے بعد، منہج سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن مجید کو سیکھا. پہلے منہج کو سیکھا، عقیدے کو سیکھا، کتاب و سنت. پہلے ہم نے اس منہج اور عقیدے کی تعلیم کو حاصل کیا، اس کے بعد ہم نے قرآن کا علم حاصل کیا، اور قرآن کا علم پانے کے بعد ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہوا. تو پتہ کیا چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نوجوان تھے، وہ اللہ کے نبی سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. یہ تعلق بہت ضروری ہے دوستو. آج علماء سے، معاشرے کے بزرگ احباب سے نوجوان تعلق میں رہیں. آج اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، نوجوانوں، علماء اور بزرگوں میں ایک بڑا خلا اور فاصلہ پایا جاتا ہے. نوجوان علماء سے قریب ہونا نہیں چاہتے، بزرگوں سے قریب ہونا نہیں چاہتے. اہل علم کے علم سے نوجوانوں کو گھبراہٹ، اور بزرگوں کی نصیحت سے نوجوانوں کو گھبراہٹ. اور یہ معاشرے کے بزرگ احباب، اللہ ان کا سایہ تا دیر باقی رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ معاشرے کے بزرگ احباب سوسائٹی کے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، نعمت ہوتے ہیں. یہ بزرگ احباب، انہی کی سرپرستی اور رہنمائی سے ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہو سکتی ہے. نوجوانوں یاد رکھنا، اگر بزرگوں نے آپ کو ڈانٹا، اس ڈانٹ میں بھی آپ کا فیوچر ہے. یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. ہاں بزرگ ہیں، کبھی کچھ ڈانٹ دیتے ہیں، کچھ بھڑک اٹھتے ہیں، اور کبھی کچھ ناراض ہو جاتے. یاد رکھنا ان بزرگوں کی ناراضگی میں تمہارا فیوچر ہے. یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. ورنہ نوجوان اکثر کیا ہے، نہیں فلاں تو ہمیشہ ڈانٹتے رہتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے، نصیحت کرتے رہتے. ارے تو وہ تو آپ کو بنانا چاہتے، آپ کی اس چادر میں جو چھید ہے اسے تو وہ سلائی کرنا چاہتے ہیں نا. ان کی قدر کرنی چاہیے، تبھی آپ کی اصلاح ہوگی، تبھی آپ کے اندر بہتری آئے گی، تبھی آپ کی خامیاں آپ سے دور ہوں گی، تبھی آپ کی جوانی صحیح سمت چلے گی، تبھی آپ اللہ سے قریب ہوں گے اور اللہ کے عزیز ہوں گے. آپ اگر آپ نے ان بزرگوں کی ناقدری کی نا، وہ نوجوان کبھی ترقی کر نہیں سکتا جس کے پاس ناقدری ہو. ایک نوجوان قدرداں ہوتا ہے،
ایک نوجوان کیا ہوتا ہے؟ بڑا قدر کرتا ہے وہ سب کی، علماء کی قدر کرتا ہے، بزرگوں کی قدر کرتا ہے، بڑوں کی قدر کرتا ہے، والدین کی قدر کرتا ہے، والدین کی قدر کرتا ہے، اپنوں کی قدر کرتا ہے، اوروں کی قدر کرتا ہے، غیروں کی وہ قدر کرتا ہے۔ تو گویا کہ ایک نوجوان وہ بڑا قدردان ہوتا ہے۔ یہ قدردانی بہت ضروری ہے نوجوانوں میں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ نوجوان کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے، موضوعات میں نوجوان کا موضوع کیوں لیا جاتا ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے نوجوان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے مسائل بے شمار ہیں دوستو، نوجوانوں کی مشکلات بے شمار ہیں۔ چند مشکلات ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ، یہ سلسلہ ہر اتوار رہے گا باذن اللہ۔ تو آنے والے ہفتوں میں بھی انشاءاللہ ہمارے پاس اور پتہ نہیں شاید 2 ہی کلاسیں ہوں گی انشاءاللہ، اس کے بعد تیسری کلاس ہوگی تو شاید وہ رمضان کا آخری شاید دن رہے گا، شاید ہم بھی یہاں پر موجود نہیں رہیں گے۔ تو انشاءاللہ ایک کلاس اور اس کے بعد کی 2 کلاس ہوگی انشاءاللہ ہماری اتوار کی، جو خاص اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ آپ آئیے گا، کھل کر آپ انشاءاللہ ہم آپ سے اوپن ٹاک کریں گے۔ اصل یہ تو کچھ تمہیدی باتیں رہی اب تک نوجوانوں کے سلسلے میں، ابھی ہم جو ہے ان کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو کرنٹ جو سچویشن ہے نوجوانوں کی جو حالت ہے، اس حالت کو سامنے رکھ کر واللہ کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں اور نعوذ باللہ کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں۔ ہم آپ کے بھائی ہیں، تو گویا کہ جو فکر مندی اور درد مندی جو پائی جاتی ہے بس اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مشکلات اور مسائل تو بے شمار ہیں نوجوانوں کے ان مسائل میں ایک مسئلہ جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور نوجوانوں کو اس مسئلے پر خصوصی توجہ دینی چاہیے، وہ مسئلہ ہے آج نوجوانوں کا کہ وقت کہاں اور کیسے گزارے۔ یہ نوجوانوں کو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ آج یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ نوجوانوں کا سب سے عظیم سرمایہ جو ضائع ہو رہا ہے وہ وقت ہے کہ نہیں؟ آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیے گا، ایک نوجوان سے پوچھئے گا جو کالج میں ڈگری جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کی عمر 20 سال ہے، 22 سال ہے، 25 سال ہے، بھائی آپ کے شب روز کیسے گزرتے ہیں؟ آپ کی صبح کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی شام کیسے کٹتی ہے؟ واللہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بے مقصد زندگی بسر کر رہی ہے، جن کے پاس ٹائم کی اور وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ جبکہ یاد رکھیں نوجوانوں، دنیا میں ان کی بڑی قدر ہوتی ہے جو وقت کے بڑے قدردان ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے آپ، دنیا میں ان کی بڑی قدر ہوتی ہے جو وقت کے قدردان ہوتے ہیں۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے زمانہ اس کی قدر کرتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے گا، جو سست ہیں، جو لاپرواہ ہیں، جو غافل ہیں، جو بے مقصد زندگی بسر کرتے ہیں، جو لہو و لعب میں مصروف رہتے ہیں، تاریخ انہیں یاد نہیں رکھتی۔ وہ تاریخ کو بنانے والے نہیں ہوتے، وہ تاریخ کا رخ موڑنے والے نہیں ہوتے۔ تاریخ بنانے والے کون؟ جو وقت کے قدردان ہوتے ہیں، وہ تاریخ کا رخ اور تاریخ کا کایا پلٹ دیتے۔ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، جن نوجوانوں نے اپنی جوانی کی قدر کی اور وقت کا صحیح استعمال کیا، یہ قوم کے بڑے عظیم سرمایہ ثابت ہوئے۔ ہر ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا، ہر ذمہ داری کو انہوں نے سنبھالا، حالات کا رخ انہوں نے موڑا، قوم و ملت میں انہوں نے اپنی پہچان بنائی، اور جہاں بھی گئے اپنے علم سے لوگوں کو جو ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بناتے گئے۔ یہ ہوتے ہیں تاریخ کو بدلنے والے، یہ معمار قوم ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 ہیں، ایک ہے معمار قوم، جو قوم کے معمار، جو قوم کو بنانے والے، جو قوم کی ترقی میں اپنا حصہ اور رول ادا کرنے والے۔ تو نوجوانوں کو معمار قوم بننا چاہیے، یہ مسمار قوم نہیں، یہ قوم میں تباہی مچانے والے نہیں نوجوان، یہ قوم کی تباہی کو دور کرنے والے نوجوان ہیں۔ کب دور کریں گے؟ جب نوجوان وقت کے سلسلے میں حساس ہونا۔
اب دیکھیے گا بعض نوجوان سبحان اللہ وقت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کا پورا فوکس اپنے گول پہ ہوتا ہے۔ ارے معاف کیجئے گا، کیا مسلمان کی ہم بات کریں، غیروں کی آپ جو ہے حالت دیکھیے گا، ان میں سے بعض نوجوان کتنے سنجیدہ ہوتے، سفر کرتے ہوئے ہمارا ایک نوجوان فلم دیکھتا ہے اور غیر ایک نوجوان اپنے مقصد پر اپنے گول پہ وہ محنت کر رہا ہے سفر میں بھی۔ کتنا فرق ہے دیکھو آپ، کون کامیاب ہوں گے؟ کون کامیاب ہوں گے بتائیے گا دوستو؟ کامیاب وہ ہوتا ہے جو زمانے کی قدر کرتا ہے، جو وقت کی قدر کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اپنے ہدف اور اپنے گول پہ لگا، اپنے آپ کو اپنے گول پہ لگائیے۔ ہر ایک کا ایک گول ہوتا ہے اور گول متعین بھی کرنا چاہیے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، آپ چاہتے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال کریں تو گول آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی؟ ماذا تريد ان تكون؟ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہوتا۔ ارے عمر کا ایسا مرحلہ 22 سال 24 سال 26 سال میں آپ، اور ان سے پوچھو آپ بھائی کیا ہے، دیکھتے ہیں مولانا فیوچر میں جو بھی ہے ہم کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے سے ایک متعین کیجئے گا، آپ اپنا گول متعین کیجئے گا، اس گول پر مر مٹنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کیجئے گا۔ نوجوان کے پاس جو ولولہ ہوتا ہے، اللہ کی قسم سامنے ایک ایسا راستہ ہے جو دشوار گزار راستہ ہے، لیکن نوجوان کا ولولہ اسے مجبور کرتا ہے کہ اس دشوار راستے کو بھی پار کر دے۔ ارے چٹانوں کو چیرنے کی صلاحیت نوجوانوں کے پاس ہوتی ہے، طوفان کا رخ بدلنے کی صلاحیت نوجوان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ جو صلاحیت ہے نا، اللہ کی خاطر اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا ہے۔ نوجوان کے پاس صلاحیت کہاں وہ کھپا رہا ہے؟ بیکار کے کاموں میں اس کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں، بیکار کی چیزوں میں اس کی سوچ بگڑ رہی ہے، اور نوجوان کو احساس ہی نہیں۔ اسکول میں بڑا ٹاپر تھا اور کالج میں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اسکول پڑھتے ہوئے ہر جو ہے معاشرے کا فرد سمجھتا تھا یہ آگے بہت بڑا انسان بنے گا، بڑا اونچا مقام پائے گا، بڑا اچھا اور مثالی انسان بنے گا اور اونچا مقام پائے گا۔ اسکول پڑھتے ہوئے اس کی محنت اور اس کی پابندی اور اس کا جو ڈسپلن ہے وہ دیکھ کر لوگ سمجھ رہے تھے یہ قوم کا بڑا ہیرا ہے، لیکن آگے چل کر اللہ حفاظت فرمائے وہ ماحول کے غلط ماحول کے رنگ میں ایسا رنگ گیا اور ایسی صحبت بری صحبت اسے میسر آئی، اللہ کی پناہ اس نے اپنا فیوچر تباہ و برباد کر لیا۔ نوجوانوں یاد رکھنا، وقت کی قدر کرنے سے لوگ آپ کی قدر کریں گے، یاد رکھو آپ اس مرحلے کو ضائع مت کیجیے گا۔ آپ یہ مرحلہ جب پار ہو جائے نا، تب آپ ہوش سنبھالیں، تب آپ ہوش کے ناخن لیں، اے کاش میں جوانی کی قدر کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کچھ کام کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ اسی جوانی کے مرحلے میں کچھ کر گزرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اب بزرگوں سے پوچھئے گا، ان کے پاس اگر نیک خواہشات بھی آئے نا، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، حالات ساتھ نہیں دیتے، موسم ساتھ نہیں دیتا، سب سے بڑھ کر یہ عمر ساتھ نہیں دیتی، کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور نوجوانوں کو دیکھ کر ہمارے بزرگ لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ارے زندگی کا اتنا قیمتی سرمایہ ان کے پاس موجود ہے، کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہی نوجوان تباہی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، یہی نوجوان اپنی زندگی کو جوانی کو ضائع کر رہے ہیں، احساس ہی نہیں۔ جوانی کا ایسا جوش، اس جوش میں صرف نوجوان مستی چاہتا ہے۔ یہ کون مستی چاہتا ہے؟ وہ نوجوان مستی چاہتا ہے جس کی تربیت نہ ہوئی ہو، وہ نوجوان مستی کرنا چاہتا ہے جس کے پاس کوئی گول اور ٹارگٹ نہ ہو۔ جس کے پاس ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہر مستی کو قربان کرتا ہے، وہ ہر موج و مستی کو قربان کرتا ہے۔ اس کے افکار محفوظ، اس کا ذہن محفوظ، اس کی سوچ محفوظ، اس کی نگاہیں محفوظ، اس کی سماعتیں محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گول ہے نا، ٹارگٹ ہے نا۔
اللہ کے نبی نے یہی ٹارگٹ صحابہ کو حوالے کیا تھا. صحابہ کا ٹارگٹ کیا؟ کتنا پیارا ٹارگٹ صحابہ کا. کیا اس دور میں کوئی کالج یونیورسٹی تھی؟ بتائیے آپ. کچھ نہیں. پورا مدرسہ مسجد نبوی، پوری اسکول اور کالج مسجد نبوی، اور اللہ کے نبی معلم انسانیت، سب سے بہترین استاذ. اس بہترین استاذ نے کیسی تربیت فرمائی صحابہ کی؟ صحابہ کو آپ نے ایک ایسا عظیم مشن، ایک ایسا عظیم گول اور ایک ایسا عظیم ٹارگٹ آپ نے دیا. ایمان پہ باقی رہو، ایمان کو عام کرو. دین پہ باقی رہو، دین کو عام کرو. یہ ایسا ٹارگٹ صحابہ کا تھا. اسی پہ صحابہ اکرام نے اپنی پوری زندگی لگا دی. یہ جو اسلام کا جو سایہ ہے نا دوستو، یہ اسی کی مرہون منت ہے اللہ کے فضل کے بعد. یہ صحابہ کی کرم فرمائی ہے. دیکھو نوجوانوں، اگر آپ نے وقت کا صحیح استعمال کیا نا تو فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس جوانی کے مرحلے میں جو کچھ بھی کریں گے نا قوم کے سلسلے میں، کچھ ارادہ رکھیے گا، اللہ نے آپ کو صلاحی کچھ نہ کچھ کریں گے. ہم اس جو ہے امت کے لیے، دین کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کریں. ہم یہ اگر آپ کے اندر یہ ارادہ ہو، اگر یہاں سے ہم چلے بھی جائیں نا، ہماری یہ بھلائیاں باقی رہیں گی اس معاشرے میں انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا بعض بھلائی کی شروعات ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے کی، مدت گزر گئی، لوگ آج بھی انہیں یاد رکھتے ہیں. دیکھیے یاد رکھنا ہے، لوگ آپ کو دعاؤں سے نوازنا ہے، تو جو وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے لوگ اسی کو یاد رکھتے. یاد رکھ لو، آپ پوری تاریخ پڑھ لو. آپ جتنی بھی بڑی ہستیاں ہیں، قریب کی مثال لوگ عموماً عبد الکلام کی مثال دیتے ہیں، تو آپ کی زندگی بھی دیکھیے گا آپ. ویسے ہمارے پاس صحابہ کی ایک طویل فہرست ہے. چونکہ ہمارے نوجوان عصری علوم پڑھتے ہیں اور اس نام سے واقف ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجیے کیوں لوگوں نے ان کی قدر کی، کیوں آج بھی لوگ جو ہے ان کو بڑے فخر سے ان کا نام لیتے ہیں. کیونکہ یہ ٹارگٹ پر جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، وقت کا صحیح استعمال کیا، لہو و لعب میں مصروف نہ رہے، اپنی جوانی کو بیکار نہ کیا. تب چل کر یہ قوم کے بڑے عظیم سرمایہ ثابت ہوئے. یہ ضروری ہے کہ نوجوان مقصد پہ جینا سیکھیں، نوجوان اپنا ایک ٹارگٹ متعین کریں. اسی ٹارگٹ پر ٹارگٹ متعین کیسے کریں گے آپ؟ علماء کی سرپرستی میں، بڑوں کے مشورے سے اپنا ٹارگٹ متعین کیجیے گا، اپنے طور پر نہیں. ورنہ بعض نوجوان اپنے طور پر کوئی ڈگری سوچ لیتے، حالانکہ وہ ڈگری آپ کے لیے فائدہ نہیں رہتی. آپ اپنے طور پر ڈگری سوچ لیا، آگے بڑھتے گئے، 4 سال کے بعد ایک آدمی سے آپ نے ملاقات کی، اس نے کہا بھائی یہ ڈگری فائدہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، اب وہ کر لیتے تو اچھا تھا نا. یا سلام، اگر میں پہلے ہی مشورہ کر لیتا تو کتنا اچھا تھا. ہم نوجوانوں سے ہوتا ہے پریکٹیکل میں کہ آپ اگر قدم آگے بڑھاتے ہیں نا، اللہ کی خاطر قدم آگے بڑھانے سے پہلے لوگوں سے پوچھ لیجئے گا، مشورہ کر لیجئے گا، کیا یہ میدان میرے لیے مناسب ہے، کیا یہ فیلڈ میرے لیے مناسب ہے. اگر واقعی لوگوں نے اپنے تجربات اور ایکسپیرینس کی روشنی میں کہا کہ ہاں تمہارے لیے مناسب ہے، اسے اللہ کی خاطر اختیار کر لو. کبھی تم کامیاب نہیں ہوگے، ناکام نہیں ہوگے، ورنہ آگے چل کر صرف پچھتاوا ہوگا، افسوس کرنا ہوگا، اے کاش کا کہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نوجوان جب ٹارگٹ متعین کرتا ہے تو اس پہ وہ جینا سیکھتا ہے، اس پہ وہ مرنا سیکھتا ہے، اور اسی کو لے کر سبحان اللہ اس کا ذہن ہمیشہ مصروف رہتا ہے. یاد رکھنا نوجوانوں، جو نوجوان مصروف زندگی بسر کرتا ہے اس کی زندگی برائیوں سے بہت دور ہوتی ہے. ایک زبردست فارمولا ہے کہ آپ برائیوں سے بچیں کیسے. مصروف ہو جائیے، آپ اپنے اوقات میں ایسی مشغولیت اور ایسی مصروفیت لے آئیے آپ کو برائی کے سلسلے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. اتنے مصروف ہو جائیے آپ. اسی لیے آپ کے خود بعض ایک آدھ شاید آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی کلاس میٹس یا آپ کے آس پاس بسنے والے، کبھی کبھار ان سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے. 10 نوجوان ہمیشہ گپ شپ کرتے رہتے، وقت برباد کرتے رہتے، لوگوں کو چھیڑتے رہتے، غلط چیزیں دیکھتے دکھاتے رہتے، اسی پر گفتگو ہوتی رہتی، غلط عادتیں، غلط صحبتیں.
اللہ کی پناہ جوانی کو تباہ و برباد کرتے ہوئے جا رہے ہوتے. انہی کا کوئی ایک ساتھی ایک مدت بعد ملاقات کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ بھائی آپ لوگ کیسے ہیں؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو نظر ہی نہیں آتے. ارے وہ تو مقصد پہ جی رہے ہیں نا, وہ تو اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, کیسے وہ آپ میں نظر آئیں گے؟ نوجوانوں یاد رکھنا, جو ٹارگٹ جس کا متعین ہوتا ہے وہ نوجوان کبھی اپنے آپ کو ایسی غلط چیزوں کے حوالے کر ہی نہیں سکتا. وہ ٹارگٹ اسے بے چین کرتا ہے, وہ ٹارگٹ اسے مجبور کرتا ہے وہ وقت کو ضائع نہ کرے, برباد نہ کرے, غلط صحبت کے حوالے نہ کرے, غلط عادتوں کے حوالے نہ کرے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو وقت کا صحیح استعمال, اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ٹارگٹ کو متعین کرنا. نوجوانوں کا ایک اور مسئلہ کیا ہے؟ چلیے آپ نے وقت کا صحیح استعمال کیا اور ٹارگٹ بھی آپ کے پاس ہے, لیکن نوجوانوں کا ایک اور مسئلہ یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں, بہت جلد ہمارے نوجوان آج گھبرا جاتے, پریشان ہو جاتے. آج کوئی بھی فیلڈ لیتے ہیں عجیب قسم کی گھبراہٹ, پہلے سے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ شاید میرا اس میں کامیاب ہونا مشکل ہے, میرا اس میں آگے بڑھنا مشکل ہے. نوجوانوں ایسی کامیابی ایسے نہیں ملتی. کامیابی آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ سبحان اللہ ایسی ہمت اپنے اندر پیدا کریں اور ایسا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں کہ ہر مشکل کو, ہر ناممکن کو آسان اور ممکن بنانے کا ہنر آپ کے پاس موجود ہو. یہ ضروری ہے. اگر آپ پستی ہمت ہو جائیں تو بتائیے گا کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں احساس کمتری, I can't do, میں یہ کر نہیں سکتا. نوجوان کی ڈکشنری میں یہ لفظ کبھی نہیں آنا, یاد رکھو آپ. نوجوان اپنی ڈکشنری سے یہ لفظ ضرور ڈیلیٹ کریں. I can't do, میں یہ کر نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی I can't do, یہ کر نہیں سکتا, نوجوان کی ایسی سوچ ہو نہیں سکتی. نوجوان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ I can do, میں کر سکتا ہوں نا, میں آگے بڑھ سکتا ہوں نا, اس بھلائی کو میں اپنا سکتا ہوں, اس برائی کو میں چھوڑ سکتا ہوں, اس میدان کو میں پار کر سکتا ہوں, اس ڈگری کو میں حاصل کر سکتا ہوں, اس منزل تک میری جو ہے رسائی اور پہنچ ہو سکتی ہے. یہ ہر نوجوان کی سوچ ہونی چاہیے. ضروری ہے آج کہ آپ کی سوچ اتنی بلند ہو, آپ کی سوچ اتنی بلند ہو کہ آپ ہر میدان کو پار کرنے کا ہنر رکھیں. آپ اس کے لیے رول ماڈل دیکھیں. آپ میرے حبیب میرے لیے سب سے بڑے رول ماڈل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مکے کی 13 سالہ زندگی, اللہ اکبر, مکی زندگی آپ پڑھیے گا اور معلوم کریں گے انشاءاللہ. کل آئیے گا, ظہر سے پہلے ہماری جو سیرت کی کلاس ہے, آپ مکی اور مدنی زندگی کو معلوم کریں گے, تب آپ کو احساس اور اندازہ ہوگا. مکی زندگی جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلام آگے بڑھے گا اور مسلمانوں کی ایک تاریخ بنے گی, مسلمانوں کی ایک ہسٹری بنے گی, دور دور تک بھی کوئی سوچ نہیں سکتا. ایسے ماحول میں اللہ کے نبی امیدوں پہ قائم تھے نا, حوصلوں پہ قائم تھے نا. یہ حوصلہ, یہ امید چاہیے نوجوانوں کو, یہ حوصلہ, یہ امید نوجوانوں کو چاہیے. کتنی مشکل گھڑی کیوں نہ ہو, اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا تاریخ میں آج تک کسی نے اسے پار نہ کیا, ہم کہیں گے کہ بھائی آپ پار کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا کہ آج تک ہسٹری میں کسی نے اس مرحلے کو پار نہ کیا, ہم آپ سے کہیں گے بھائی آپ پار کر سکتے ہیں. یہی ہوتا ہے, سمجھ لیجیے گا. یہ اونچی سوچ آج نوجوانوں کے اندر آنی چاہیے. کبھی بھی یاد رکھیے گا, آپ نیگیٹو جو سوچ ہے اسے مت لیجیے گا, پازیٹو سوچ آپ ہمیشہ اختیار کیجیے گا. جو بندہ نیگیٹو سوچ, جو منفی سوچ ہوتی ہے, اگر وہ اختیار کرتا ہے کبھی وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی راستہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ذہن میں ایسے افراد آتے ہیں جو ناکام ہوئے. یہ منفی سوچ ہے. آپ اس میدان میں جو کامیاب ہوئے نا, آپ ان کا چہرہ دیکھیے گا, آپ کو ہمت ملے گی, آپ کا حوصلہ بڑھے گا, آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کا ایک ولولہ پیدا ہوگا. یہ بہت ضروری ہے. مثبت سوچ, پازیٹیو سوچ آج نوجوانوں کی ہونی چاہیے آج. ورنہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے احباب ہیں, اللہ رحم فرمائے,
کہ کچھ آگے بڑھنا بھی چاہیں فوری طور پر ان کی ہمت کو پست کر دیتے. نہیں میرے بھائی آپ مت کرو, کچھ نہیں کر سکتے, آپ کچھ کر نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے. وہ بندہ ضرور کچھ کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ معاف کرے, قوم کو بگاڑنے کے لیے کچھ کرتا ہے. ہوتا ہے ایسا پریکٹیکل لائف میں. دیکھو آپ نے اس نوجوان کو ہمیشہ یہی آپ نے جو ہے سبق پڑھایا, آپ کر نہیں سکتے, آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. یہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں کے اور غلط ماحول کے حوالے کرتا اور غلط ماحول میں ابھر کے آتا ہے, غلط ماحول میں ابھر کے آتا ہے. اے کاش کہ وہ اچھے ماحول کا ابھرا ہوا انسان ہوتا. ہر انسان ابھرتا ضرور ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ اچھے میدان میں ابھرتا ہے یا برے میدان میں ابھرتا ہے, یہ ہم اور آپ جو ہے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو میں اسی لیے والدین سے, سرپرستوں سے, بڑوں سے ادباً گزارش کروں گا, اگر نوجوان آتے ہیں تو ہمیشہ ان کو موٹیویٹ کیجیے, آپ ان کی ہمت افزائی کیجیے, ان کی تسلی کا سامان فراہم کیجیے, ان کے حوصلوں کو بڑھائیے, ان کی ہمت کو بڑھائیے گا. تو واللہ یہ نوجوان ضرور ایک بہترین سرمایہ ثابت ہوں گے. اگر آپ نے ان کی ہمتوں کو پست کر دیا نا کہ نہیں میرے بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ آگے بڑھ نہیں سکتے, تو ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی. اگر وہ خیر کے بن نہیں سکتے تو شر کے ہو کے رہ جائیں گے. ایک بات فارمولا ذہن میں رکھو, اگر وہ خیر کے ہو نہیں سکتے تو شر کے ضرور ہوں گے. اب انہیں شر کے حوالے تو کرنا نہیں ہے, ہمیں شر کے حوالے تو کرنا نہیں ہے, خیر کے حوالے ضرور ہم کریں گے ان کے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ہماری دوستو. نوجوانوں کا ایک مسئلہ وقت کا ہے, وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اور اس کے بعد مسئلہ ہے ٹارگٹ کا, مقصد کا, گول کا, وہ متعین کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, ان کی ہمت کو بڑھانے کے سامان ہم فراہم کرنا چاہیے. ہماری جانب سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو ایک نوجوان کا حوصلہ پست ہو جائے. خوشی خوشی ایک نوجوان آپ سے ملاقات کرتا ہے, بڑے اونچے خواب ہیں اس کے. اللہ ہمارے نوجوانوں کے اونچے خواب کو مکمل فرمائے, اللہ ہمارے نوجوانوں کے اونچے خیالات کو مکمل فرمائے, اونچی سوچ اختیار کرنے کی اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے. ایک اونچا خیال لے کر آپ کے پاس آتے, آپ کیا کرتے؟ اس کے اونچے خیال کو بالکل نچلا خیال بنا دیتے. آپ کی گفتگو سے وہ نوجوان ٹوٹ جاتا, ہمت ہار جاتا نوجوان. آپ سے گفتگو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر پہلے سے اس کی ہمتیں ٹوٹی ہوئی ہو, آپ کی گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے اس کی ہمت اور پروان چڑھے, وہ اپنے اندر ایک ہمت, توانائی, طاقت محسوس کرے. یہ جو ہے ہمارا کردار ہونا چاہیے. تو موٹیویٹ کرنا, اس کی ہمتوں کو بڑھانا, یہ بہت ضروری ہے. اور مزید اسی معاملے کو لے کر کچھ اہم باتیں ہیں نوجوانوں کے سلسلے میں, وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم معلوم کرتے ہیں. ضرور آئیے گا, اگلے ہفتے میں اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اتوار کے دن انشاءاللہ. اور کل ظہر سے پہلے ہماری جو سیرت کی کلاس ہوگی 11 کے بعد انشاءاللہ, تو اس میں بھی آپ لوگ حاضر ہو جائیے گا. جیسا کہ آپ نے اعلان میں دیکھا بھی ہوگا, انشاءاللہ وہ سیرت کی کلاس جب ختم ہوگی ہماری رمضان کی 27ویں تاریخ, اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو 27 کو, تو 28 تو جمعہ ہے اور 29 انشاءاللہ ہفتے کے دن ایک ہلکا سا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ. چھوٹے چھوٹے سوالات اس کلاس کو لے کر ہم کریں گے انشاءاللہ. تو صحیح جوابات دیں گے ان کو انشاءاللہ انعامات سے بھی نوازا جائے گا. اللہ سے ہماری دعا ہے پروردگار جوانی کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, نوجوانوں کی قدر کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے, اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمت آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, وقت کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے, بری صحبت سے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, ٹارگٹ پر جینے کا ہنر اللہ ہمارے نوجوانوں کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر میدان میں آگے بڑھنے کا ہنر ہمارے نوجوانوں میں پیدا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے. اللہ تعالیٰ ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائے. اللہ تبارک و
تعالیٰ انہیں قوم ملت کا بڑا عظیم سرمایہ جو ہے بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو پورا فرمائے، ان کی ہمتوں کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے، ان کی جوانی کو پروردگار بے داغ بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح منہج عطا فرمائے، صحیح عقیدہ فراہم فرمائے، کتاب و سنت پر اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو قائم و دائم رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اچھی صحبت نصیب فرمائے، بری صحبت سے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے، آفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان والی، سکون والی، چین والی، اطمینان والی، تقوی والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ دین پہ باقی رکھے، دین ہی پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آپ تمام احباب کا، حضرات و خواتین کا، نوجوانوں کا، بچوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت کی قربانی دی اور اس مبارک مجلس میں حاضری آپ نے دی، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے، اس کا بہتر سے بہتر بدلہ آپ تمام کو عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر سعادت سے، ہر برکت سے اللہ آپ تمام کو مالا مال فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نوجوانوں سے ایک اپیل کرتے ہیں، اللہ جزا خیر دے، آپ خاص کر نوجوانوں کو جو اس وقت عموماً آپ کے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، پھر بھی آپ تشریف لائے، اللہ جزا خیر دے۔ آپ سے ہماری ایک اپیل ہے، عاجزانہ اپیل ہے کہ اگلے ہفتے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیے گا، کیا پتا کہ آپ کے دوست یہاں آئیں اور ان کی ہمت جو ہے کچھ پروان چڑھ جائے اور ان کے اندر بھی کچھ کر گزرنے کا ایک ولولہ پیدا ہو جائے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور جس چادر کا ہم نے ذکر کیا جس میں جو چھید ہوتا ہے انہیں اپنے چھید کا علم ہو جائے، تو اس سے آپ کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، اور آپ نے اپنی دوستی کا اور اپنی صحبت کا بھی آپ نے صحیح حق ادا کیا۔ تو گویا کہ ہم نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آنے والے ہفتے میں ضرور اس کلاس میں خاص کر اپنے نوجوانوں کو لے آنے کی کوشش کریں۔ شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔